الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں، 12 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جو مدرجہ ذیل ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا، بد دارجہ، عربی کا لفظ ہے یہ، بد دارجہ، اور ذیل کہتے ہیں، ذیل کہتے ہیں نیچے کو، تو بد دارجہ ذیل ہے، مطلب نیچے درج کی ہوئی ہے۔ نمبر 1، پیشاب اور پاخانے کے راستوں سے جو کچھ نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کہتے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ عربی میں اس کو بول کہتے ہیں، اور پاخانہ بڑے پیشاب کو کہتے ہیں۔ ان دونوں راستوں سے جو کچھ بھی نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ جسم سے، یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ جسم سے جب بھی نجاست نکلے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا، سوائے اگلے راستے سے، یعنی قبل دو لفظ یہاں پہ بولیں گے۔ قبل کہتے ہیں سامنے والی اگلے والی شرمگاہ کو، اور دبر کہتے ہیں پچھلی شرمگاہ کو۔ سوائے اگلے راستے سے نکلنے والی ہوا کے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کبھی ایسا ہو تو، لازمی نہیں کہ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، اگر کبھی ایسا ہو کہ اگلے سامنے والی شرمگاہ سے اگر کوئی ہوا نکلے، خارج ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ جو پیشاب کے دونوں راستوں سے جو کچھ نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو بچے کی پیدائش سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ خون نظر نہ آئے۔ آپ شاید یہ سوچیں کہ اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو اس وقت خواتین کو کون سی ہوش ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو ہوش ہو بھی سکتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو۔ ہماری ایک بچی ہے، اس کا بچہ ہوا تو اس دن اس نے تہجد کی نماز بھی پڑھی اور نماز فجر بھی پڑھی، اور باوضو تھی۔ جب ڈاکٹر نے آپریشن کیا اس کا، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مسئلہ بیان کیا کہ کسی کا بچہ پیدا ہوا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ جسم سے بچے کے ساتھ خون خارج نہ بھی ہوا ہو، پھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب اور پاخانے کے راستوں کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے بھی نجاست نکلے اور نجاست بہہ کر نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں تو پہلے بیان کر دی نا، پیشاب اور پاخانے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم سے کہیں سے بھی نجاست نکلے، وہ نجاست کون سی ہوگی؟ خون، پیپ وغیرہ، ان کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے، الگ بھی آ رہا ہے، لیکن یہی ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ جو نکلے تو اپنی جگہ سے آگے بہہ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی دیکھیں آپ خارش کرتے یا تھوڑی سی خراش کوئی آتی ہے اور وہ جلد کٹتی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا خون ایسے صرف نظر آتا ہے، اپنی جگہ سے چلتا نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر وہ خون وہاں سے تھوڑا سا بھی آگے چلا جائے گا، بہنے والا خون ہو جائے گا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خون نکلنے لگا، بدن اوپر سے صاف کر دیا، ٹیشو سے، روئی سے، کسی چیز سے صاف کر دیا، پھر نکلا، پھر صاف کر دیا، پھر نکلا، پھر صاف کر دیا، تو اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ اگر ہم اس کو صاف نہ کرتے تو یہ خون اتنا تھا کہ یہ بہہ جاتا، تو اب وہ اگرچہ آپ نے اسے صاف کر دیا ہے پھر بھی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وضو کی بات کیا کہی ہے بھلا؟ کہ یہ جو بات کہی ہے کہ جسم کے کسی حصے سے نجاست بہہ کر نکلے، مطلب خون بہہ کر نکلے، اور وہ جہاں سے نکلا ہے وہاں سے تھوڑا سا بھی آگے چل پڑے، بہہ جائے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بس خون اور پیپ ہے، تو یہ جو زخم سے نکلتی ہے پیپ، تو یہ بھی ناپاک ہوتی ہے، خون بھی ناپاک ہوتا ہے۔ کھانے، پانی اور جمے ہوئے خون اور صفرا کی قے جب منہ بھر کر آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے کی قے آئے یا پانی کی الٹی آئے، پانی کی قے آئے، جمے ہوئے خون کی ہو، صفرا کہتے ہیں زرد سا پانی ہوتا ہے، اس میں کھانے کے اجزا نہیں ہوتے لیکن زرد پانی ہوتا ہے، اس کی قے آئے اور منہ بھر ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی ذرا چینج کرو۔ منہ بھر کا مطلب کیا ہے؟ منہ بھر کا مطلب قے اتنی زیادہ ہو کہ منہ بند کرنے میں سخت دقت پیش آئے، بندہ اسے روک نہ سکے، وہ اس منہ کے اندر روک نہ سکے۔ اچانک دیکھیں نا، جب زیادہ قے آتی ہے خود بخود منہ کھل جاتا ہے، یہ جو اس طرح سے قے آئے تو اسے کہتے ہیں یہ منہ بھر ہے۔
تو قے آئے گی الٹی آئے گی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. کس کس کی آئے؟ کھانے کی قے ہو یا پانی کی ہو یا جمے ہوئے خون کی ہو یا زرد پانی ہو تو ان سب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں جس طرح پہلا مسئلہ ہم نے پڑھا کہ پیشاب کے راستوں سے نجاست نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو قے جو آتی ہے یہ جب منہ بھر ہو نا تو یہ پھر بہت، اس کا مطلب ہے یہ زیادہ قے ہے، اور زیادہ قے معدے سے آتی ہے. معدے میں نجاست ہوتی ہے، وہ نجاست جو پیشاب کے راستوں سے نکلتی تھی وہ نجاست اب یہاں پہ منہ کی طرف سے نکل رہی ہے، اس وجہ سے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی 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 جی. روزے کی حالت میں اگر قے آئے نا تو وہ اگر اس کا تھوڑا سا بھی اگر منہ میں آ جائے، وہ منہ میں آئی اور اس میں سے اگر تو باہر گرا دی، اگر اس کا ایک ذرا سی بھی وہ واپس نہیں گئی، منہ میں آ کر حلق سے واپس نہیں گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر واپس چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس میں عام طور پہ ہمیں پتہ تو چلتا نہیں ہے ظاہر ہے کہ واپس کچھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ منہ میں آ کر واپس ہو جاتی ہے. اگر منہ میں آئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جسم سے باہر آ گئی ہے، پھر باہر سے اندر گئی ہے تو باہر سے اندر کوئی چیز داخل کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اس میں آگے تفصیل اس کی آ جائے گی روزے کے بعد میں. اب انشاءاللہ یہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ روزے کے مسائل پڑھیں گے تو اس میں پھر اس کی وضاحت آ جائے گی. اگر تھوڑی تھوڑی قے آئے، وقفے وقفے سے آئے اور اس کا سبب ایک ہو تو اس متفرق قے کو جمع کر کے اندازہ لگائے کہ اگر وہ اکٹھی آتی تو منہ بھر ہوتی یا نہ ہوتی. اگر وہ منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا. دیکھیں کبھی تھوڑی تھوڑی قے آتی ہے، اگر اس کا سبب ایک ہو، سبب ایک ہونے کا مطلب بندے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، اور تھوڑی سی قے آئی، بندہ ٹھیک نہیں ہوا، ابھی اسی حالت میں تھا، وہ سبب جو تھا وہ اس کا دل خراب ہونا، وہ ابھی ایک تھوڑی سی قے آئی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوا بندہ، تھوڑی دیر کے بعد پھر قے آئی ہے، ابھی تک اس کی وہ طبیعت اسی طرح سے ہے جیسے دل خراب ہو رہا ہوتا ہے بندے کا. پھر دو تین مرتبہ آئی، اب اسے اگر جمع کرے تو بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ منہ اگر یہ اکٹھی آتی تو یہ منہ بھر ہوتی. تو اگرچہ وہ وقفے وقفے سے آئی ہے لیکن سبب اس کا ایک ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر ایک دفعہ مثلا بندے کا دل خراب ہوا، اس نے قے کی ہے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، وہ تھوڑی سی کیا اس نے منہ بھر رہی تھی، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر اس کی طبیعت خراب ہوئی، پھر تھوڑی سی قے آئی ہے تو یہ الگ الگ شمار ہوگی، اس کو اکٹھا نہیں کریں گے. اور اس سے ظاہر ہے وہ منہ بھر سے کم تھی، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر تھوڑی تھوڑی قے آئے، وقفے سے آئے، تو اگر اس کا سبب ایک ہو، سبب کیا بنتا ہے اس کا بھلا؟ وہ جو بندے کا دل خراب ہوا ہے یا اس کو جو بھی جو کسی کوئی چیز کھائی ہے اس نے ایسی، تو اس کا سبب ایک ہو تو اس کو جمع کریں گے، اس کو جمع کر کے یہ سمجھے کہ اگر وہ اکٹھی ہوتی تو منہ بھر ہو جاتی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر نہ بنتی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. بسوڑوں کا خون جو تھوک پر غالب ہو یا تھوک کے برابر ہو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. دیکھیں منہ میں کبھی دانتوں سے بسوڑوں سے خون آتا ہے تو خون اگر تھوک کے ساتھ مل جائے تو دیکھیں کہ زیادہ کون سا ہے. تھوک زیادہ ہے تو وہ خون تھوڑا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر خون کا رنگ غالب ہے، خون کا رنگ زیادہ لگ رہا ہے، وہ زیادہ سرخ لگ رہا ہے تو پانی کے مقابلے میں، تو پھر یعنی پتہ چل گیا کہ خون غالب ہے، خون زیادہ ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. وہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا بنا، جسم کے کسی حصے سے خون نکلے اور بہہ جائے، اپنی جگہ سے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ جو منہ سے بسوڑوں سے نکلا ہے اس کا تھوک پر اگر آپ نے تھوکا اور پتہ چلا کہ خون تو زیادہ سرخی آ رہی ہے اس میں، تو پانی کا تھوک کا رنگ کم ہے، خون کا زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون زیادہ تھا، وہ اپنی جگہ سے بہنے والا تھا، اس لیے اس سے وضو بندے کا ٹوٹ گیا ہے. اگر تھوک کا رنگ گہرا سرخ ہو تو خون غالب ہے، خون زیادہ ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر ہلکا سرخ ہو تو خون اس کے برابر ہوگا، پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اگر زرد ہو، اگر یعنی وہ زرد زرد لگ رہا ہے، زیادہ سرخ نہیں لگ رہا، تو پھر خون مغلوب ہے، یعنی تھوک زیادہ ہے خون کم ہے، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. تین صورتیں ہو گئی، خون ملا تھوک کے ساتھ،
تو اگر خون کا رنگ غالب ہے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا، دونوں کو برابر برابر لگتا ہے تھوک اور خون تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون کم لگتا ہے تھوک زیادہ لگتا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسی نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جس سے سونے والے کی مقعد زمین پر قرار پذیر نہ ہو، لیکن جب ہم بیٹھتے ہیں تو جو ہمارا پچھلا حصہ جو ہے، پیٹھ جو ہے، جو زمین پہ لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں مقعد، قعدہ یقعد سے، اس میں ظرف کا یہ صیغہ ہے، بیٹھنے کی جگہ۔ انسان جب بیٹھتا ہے تو یہ زمین پر لگتی ہے۔ اب بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اسے بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ گئی، بیٹھے ہوئے اگر وہ بیٹھا رہا، گرا نہیں ہے، اس کی مقعد زمین پہ لگی ہوئی ہے، وہ گرا نہیں ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے اسے اونگ آئی اور وہ گر پڑا، اس کی مقعد زمین سے اٹھ گئی یا گر پڑا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے اس کی وضاحت مزید آ رہی ہے۔ مقعد زمین پر قرار پذیر تھی، بندے کو نیند آئی اور مقعد زمین سے اٹھ گئی، بعد میں آنکھ کھلی تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ شخص گرا نہ بھی ہو۔ یعنی بیٹھا ہوا تھا، اسے اونگ آئی اور گرنے لگا، جب گرنے لگا تھا تو مقعد زمین سے اٹھ گئی، گرنے لگا تھا تو اگرچہ ابھی گرا نہیں تھا، اس کی آنکھ کھل گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر گرنے سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی یا بیٹھا رہا، بیٹھے بیٹھے سویا رہا اور وہ گرا نہیں ہے تو اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کبھی بندہ نماز میں ہوتا ہے، نماز میں بس سجدے میں گیا تو بندہ سو گیا، اب اس سے وہ گرا نہیں ہے، اسی حالت میں ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس سے گر جاتا ہے اس حالت سے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عام حالت میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی عشاء کا وقت ہوتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے تو نیند آ جاتی ہے بندے کو، اب بندے نے اگر ٹیک لگائی ہوئی ہے تو اس کا مسئلہ آگے آئے گا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر ٹیک نہیں لگائی ہوئی، ویسے سیدھا بیٹھا ہوا تھا، بیٹھا رہا وہیں پہ سو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر وہ گرا اور گرنے لگا، مقعد زمین سے اٹھ گئی کہ اس کی آنکھ کھلی، اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، بندے نے ٹیک اس طرح سے لگائی ہوئی ہے کہ اگر وہ ٹیک والی چیز اس سے کے پاس نہ ہوتی یا اٹھا لی جائے وہ ٹیک والی چیز پیچھے سے تو بندہ گر جائے گا، اس طرح سے ٹیک لگا کے سویا تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بس آپ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، تکیہ پیچھے رکھا ہوا ہے، وہ اس طرح سے آپ نے ایک تو بالکل سیدھے بیٹھے ہوئے آپ، پھر تو تکیہ اٹھا بھی لے تو بندہ نہیں گرتا، لیکن اگر وہ جو سارا آپ نے جس چیز کا لیا ہوا اگر اس کو اٹھائے تو بندہ گر جائے گا، تو اس سے وضو، اگرچہ وہ گرا نہیں ہے لیکن اسے ٹیک ایسی چیز کے ساتھ اس طرح سے لگائی ہوئی ہے، پیچھے لیٹا ہوا ہے، جیسے سیدھا لیٹا ہوا ہے یا کچھ بیٹھا ہوا ہے لیکن پیچھے کچھ لیٹنے کی صورت میں ہے، اور وہ ٹیک والی چیز ہٹائی جائے تو اس سے وہ گر سکتا ہے، تو اس سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو گیا، غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بندہ مجنون ہو گیا، بالکل عقل کام ہی نہیں کرتی، پاگل پن آ گیا اس میں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے نشہ کر لیا، شراب پی لی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو نیند کی صورت ہے اور یہ جو بے ہوشی والی حالت ہے، جرور والی، اس طرح شراب والی، نشے میں ہے بندہ، اس سے وضو اس وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے کہ بندے کے اعضاء جو ہے نا، جب بندے کا جو جب بندہ جاگ رہا ہوتا ہے نا تو اس کا اپنا اعضاء پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ دیکھیں کبھی مثلا اگر بندے کو زیادہ پیشاب کی حاجت ہو یا جسم سے معدے سے ہوا نکل رہی ہے تو بندہ اس کو روک سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بندے میں طاقت رکھی ہے روکنے کی، اس کو کہتے ہیں قوت ماسکہ، چیز کو، نجاست کو جسم سے باہر نکلنے سے جو روک سکتی ہے، تو اسی طرح ہوا کو نکلنے سے روک سکتی ہے۔ تو اگر بہت شدید ہو جائے تو بندہ شاید اس پہ نہ کنٹرول کر سکے لیکن کر سکتا ہے، پھر بھی کم ہو تو کر سکتا ہے۔ تو جب یہ بندہ سو جاتا ہے یا بندہ جب مجنون اور اسے ہوش ہی نہیں ہے، نشے میں ہے، تو اب اس کی وہ قوت ماسکہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اعضاء پہ اس کا کنٹرول نہیں رہتا، تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ سویا تھا یا جب وہ مجنون ہوا تھا اس وقت اس کے جسم سے ہوا خارج ہو گئی ہو، کوئی نجاست نکل گئی ہو، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اس وجہ سے نیند کو اس کے یوں سمجھا گیا کہ گویا کہ نیند میں نجاست بندے کی خارج ہوئی ہے، اس وجہ سے نیند سے یا بے ہوشی سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ آ گئی جی؟
قوت بس کا سین کے ساتھ کہتے ہیں روکنے کی قوت. امسا کا یمسی کو آپ نے سر پہ پڑھا, امساک روکنا ہوتا ہے. یہ عربی میں سے قوت بس کا کہتے ہیں, یعنی اس کو کہتے ہیں کنٹرول پاور جسے آپ بولتے ہیں کہ جسم پہ اعضاء کے مدے کنٹرول ہوتا ہے تو اس کا ختم ہو جاتا ہے. جی جی. اسی طرح اگر رکوع اور سجدے والی نماز جس میں رکوع اور سجود ہوتا ہے, اس نماز میں بالغ آدمی جاگتے ہوئے کہا لگائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی. نماز کون سی ہے جس میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے, اور کون سی وہ ہے جس میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا؟ جنازہ کی جو نماز اس میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا, صرف قیام ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہر نماز میں رکوع سجدہ ہوتا ہے. رکوع و سجود والی نماز میں بندہ کہا لگا کے ہنسے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. ہنسنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تبسم, صرف آپ کے دانت نظر آئے آواز نہ آئے. ایک کو کہتے ہیں, دوسرا نمبر کا ہوتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں دہ کو, داہی کا یدھک کو آپ نے پڑھا ہے ہنسنا. یہ اتنا ہوتا ہے کہ بندہ ہنسے اور اس کی آواز آئے لیکن وہ اس کے اپنے تک آواز رہے, کوئی اور بندہ پاس ہو تو اسے سنائی نہ دے, اس کو دہک بولتے ہیں. اور کہا کہتے ہیں کہ بندہ اس طرح سے ہنسے کہ اگر کوئی بندہ پاس ہوتا تو اس کو آواز چلی جاتی, یا پاس ہے تو اسے آواز گئی ہے, یا پاس ہوتا بندہ اکیلا ہے تو اس کے پاس کوئی ہوتا تو اسے آواز چلی جاتی. اس کو بولتے ہیں کہا. اگر اتنا اونچا کوئی ہنسے کہ وہ اس کی آواز, اگر کوئی پاس بندہ ہوتا اور اسے آواز پہنچ جاتی تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی, اسے دوبارہ پڑھنی پڑے گی. رسول اللہ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے, ایک نابینا صحابی جو ہے مسجد کے قریب تالاب تھا یا کنواں تھا اس میں گر گئے تو آواز آئی تو صحابہ نماز میں ہنس پڑے. حضور علیہ السلام جب نماز پڑھا چکے ہیں, سرکار نے پوچھا تم میں سے کون ہنسا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور ہم ہنسے ہیں. تو حضور نے فرمایا جاؤ تم نماز بھی وضو بھی دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو. آگے آخری مسئلہ, فرد یعنی مرد یا عورت کی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ کو مرد کی شرمگاہ کے ساتھ کسی پردہ کے بغیر چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. مرد اور عورت نے کہ شرمگاہیں جو ہے صرف آپس میں مل گئی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس میں بھی اگرچہ کوئی جسم سے کوئی نجاست نہ بھی نکلی ہو لیکن اس نجاست نکلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے, اس وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ کل 12 چیزیں تھیں. اس میں ذرا یہ لمبا تھا تھوڑا سا اور اس وجہ سے عربی سے نہیں پڑھا, اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. ابھی آپ نے ان مسائل کو ان کو پڑھنا ہے اور بہت ضروری مسائل ہے یہ, خاص طور پر نیند والا مسئلہ, خون والا مسئلہ, اور یہ جو نماز میں بندہ ہنس پڑے ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. باقی چیزوں کا تو عام طور پہ پتہ ہی ہوتا ہے کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی جی پوچھے. دیکھیں آپ بالکل چوکڑی مار کے آپ بیٹھے ہوئے, چوکڑی مار کے آپ بیٹھے ہیں. اب دیکھیں آپ کا پورا جسم جو ہے جیسے آپ کی رادے ہیں اور پیچھے جو ہے یہ ساری جگہ زمین پہ لگی ہوئی ہے نا. آپ جب اب آپ نیند آئی ہے اور آپ اٹھے تو ایک سائیڈ آپ کی پیچھے سے اٹھ گئی ہے, آپ پیچھے سے اٹھ گئی ہے. جب آپ گرنے لگے تھے, ابھی گرے یعنی زمین پہ نہیں گرے لیکن گرنے لگے تھے تو آپ کی آنکھ کھل گئی ہے یا نہیں کھلی آنکھ تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر